اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سلیمان نے کہا ملائکہ کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو تاکہ وہ عقل رکھتی ہے یا نہیں، کیا وہ ان میں سے ہے جو عقل نہیں رکھتی؟ یعنی پھر سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ملائکہ کا تخت آ گیا تو سلیمان علیہ السلام بولے کہ یہ تخت کی شکل بدل دو، بولے۔ پھر آیت نمبر 42 میں تو جب ملائکہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ گویا تو ہو وہی ہے، اور ہم کو تو اس سے پہلے ہی علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہے۔ آیت نمبر 43 میں فرماتی ہے، ملائکہ نے کہا اور وہ جو خدا کے سوا اور کی پرستش کرتی ہے، سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا اس سے پہلے کہ وہ کافروں میں سے تھی۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، اور ملائکہ سے کہا کہ محل میں چلیے۔ جب اس نے فرش دیکھا تو اسے پانی کا حوض خیال آیا تو اس نے کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ ملائکہ نے کہا اے میرے رب، میں اپنے اوپر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یعنی پھر جب ملائکہ آئے تو سلیمان علیہ السلام بولے کہ محل کے اندر جاؤ بول کے۔ جب انہوں محل کے اندر گئے تو دیکھے کہ نیچے پانی دکھا، تو انہوں کیا کرے اپنے جو کپڑے رہتے اس کو اوپر کر لیے، تھوڑا کچے نہیں ہو جانا بول کے۔ پھر وہ جو پنڈلیاں یعنی چین جو رہتی پیروں میں بنتے اس کو کھول دیے۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام بولے کہ یہ نہیں ہے، ہمارے محل کے نیچے پانی ہے اور اس کے اوپر شیشہ لگے ہوا ہے بول کے، تو اچھا بنے ہوا تھا محل، وہ بولے۔ پھر اس کے بعد ملائکہ سلیمان علیہ السلام کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کے آئی۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تو وہ دو گروہ کو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ آیت نمبر 46 میں صالح نے کہا اے قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ کیوں تم اللہ سے اپنی بخشش نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ آیت نمبر 47 میں قوم کے لوگوں نے کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگون بد ہے۔ صالح نے کہا تم پر نحوست اللہ ہی کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسی قوم ہو جس کی آزمائش کی جاتی ہے۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس شہر میں 9 ایسے آدمی تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ آیت نمبر 49 میں کہنے لگے کہ خدا کی قسم کھاؤ کہ تم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ ایک چال چلے اور ہم نے بھی ایک چال چلی اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو دیکھ لو ان کی مکاری کا انجام کیا ہوا، ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں، اس میں عقل مند لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کو نجات دی جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو اور تم دیکھتے رہے ہو۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوط نے کہا کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بنا، صرف یہ کہا کہ لوط کے لوگوں کو اپنے شہر سے نکال دو، بڑے پاک بننا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی کو اس کے بارے میں ہم نے مقرر کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والیوں میں ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا مے برسایا، تو کیا برا تھا وہ مے جو ان لوگوں پر برسایا گیا تھا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے زیب ہے، اس کے بندوں پر سلام ہو جن کو اس نے چن لیا ہے۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو اللہ کا شریک بناتے ہیں؟
آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے آیا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور کس نے آسمانوں سے تمہارے لیے پانی برسایا، ہم نے اس سے سرسبز باغات اگائے، یہ تمہارے مقدور نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو راستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ۔